اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آج میں آپ کے لیے ایک تاریخ ساز موضوع اور ایک تاریخ ساز ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ میرا یہ لیکچر جو ہے یہ میری بہت بھرپور محنت کا نچوڑ ہے، اور گزشتہ 4-5 ماہ سے میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا، اور یہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا کے بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہ صرف سوشل پروسیس کو ڈسرپٹ کرتا ہے، بہن بھائیوں کے خون کو سفید کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ایمان بھی لے جاتا ہے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا باسی بنا دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کالے جادو یا سحر یا قبالہ کی۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ پڑھاتے ہوئے جب آیت نمبر 102 پڑھائی تھی تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھیں اس کی، اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو کے ذریعے ڈیزیز کاز کی جا سکتی ہے۔ یہ بات تو میں سمجھ گیا ہوا تھا کہ ڈیزیز کاز کی جا سکتی ہے، اور میں نے ڈیزیز کاز ہوتی دیکھی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوتی ہے، یعنی اس کا پروسیس کیا ہے، فزیکل یا کیمیکل بایولوجیکل پروسیس اس کا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر سفیان صاحب ہے، ایک سکالر ہے، اللہ تعالیٰ ان پر خیر و برکتیں نازل فرمائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری ایک سننے والی بہن نے ان کی ایک ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی، تو انہوں نے اس ویڈیو میں ڈی این اے کنیکشن کا ذکر کیا۔ تو میں چونکہ جینیٹک انجینئرنگ پڑھا ہوا ہوں یونیورسٹی لیول کے اوپر، اور مجھے اس کا بخوبی سارا علم تھا، تو جہاں میں اٹکا ہوا تھا 3-4 مہینوں سے میری گتھی سلجھ نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دھیان ڈی این اے کی طرف گیا ہی نہیں۔ جو ہی انہوں نے ڈی این اے کا ذکر کیا، اگرچہ انہوں نے کسی اور انداز میں ذکر کیا، کسی اور سپیکٹرم میں ذکر کیا، لیکن میں وہ ساری بات ڈی این اے کی جو ہی مجھے وہ کلو ملا تو میرے وہ سارے ڈاٹس پھر کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ میں پھر ساری کی ساری اس پروسیس کو سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ہمارے دوست ہیں حسیب خواجہ صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، میں ان سے مل بھی چکا ہوں، ان کی مہربانی، وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے۔ ان کی بھی ان کا بہت زیادہ کام ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ کام ہے، بڑی ایڈوانس سٹیجز کا کام ہے۔ ان سے بھی میں نے رہنمائی لی۔ دیکھیں، علم جہاں سے ملے اس کو لینا چاہیے، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، فلان کی مہربانی سے مجھے یہ علم حاصل ہوا۔ یہ اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ ان خدمات کو ایڈمائر کرے، بجائے اس کے کہ کسی کا کام اٹھا کے اپنے لیبل پہ لگا کے آگے بیان کر دے، اس سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حسیب خواجہ صاحب کے ساتھ میری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں نے ان کو مدعو بھی کیا ہے، اور ان سے گزارش کی ہے کہ عید کی چھٹیوں میں وہ ہمیں ٹائم دیں تو ہم ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی ریکارڈ کریں گے اسی موضوع کے اوپر۔ اور دوسرے نمبر پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر سفیان صاحب سے بھی رابطہ ہو، اور ان کے ساتھ بھی کوئی گفتگو ہم ریکارڈ کر سکیں۔ میں جو کچھ سمجھا، جو کچھ پایا ہوں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں بڑے سیکوینس میں، 2 پارٹ میں جائے گی، 3 میں جائے گی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بڑے ہی سیکوینس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ طریقہ کار ہے کیا، یہ قبالہ یا کالا جادو یا سحر یہ کیا چیز ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، جو اس کا شکار ہوتا ہے اس پر کیا بیتتی ہے، اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو کیا ملتا ہے، ان دونوں میں نقصان اور فائدہ کیوں ہوتا ہے، یہ سارے کویشچن جو ہیں ہم سائنٹیفیکلی، اور آپ کو پتہ ہے میں تو ہوں ہی قرآن کا اسٹوڈنٹ، تو میری کسی گفتگو میں الحمدللہ کوئی ایسی کبھی بھی ریکارڈ نہیں ہوئی جس میں قرآن نہ ہو۔
تو میں قرآنک ورژنز کے مطابق اس کو سائنٹیفیکلی ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا پروسیس ہے اور پھر اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں اس کا منکر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اور اس کو توہم پرستی اور سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل کا لبرل مائنڈ سوچتا ہے کہ دقیانوسی بات کنسیڈر کرتا رہا ہوں، لیکن جب قرآن کے مطالب کھلے تو پھر شاید اللہ نے کوئی امتحان بھی لیا، اس کی مہربانی وہ معاف کر دے، اس سے معافی مانگی، پھر اس پہ کام شروع کیا تو اللہ کریم نے بہت مدد فرمائی اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہیں وہ جن ہیں، ان کی پریزنس کدھر ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ پہلا سیکوینس اس کا یہ ہے کہ ان کی پریزنس کدھر ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے، اس پہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ جو غیب انہوں نے ہمیں پڑھایا ہمارے کلاسیکل ترجمہ کرنے والے لوگوں نے، وہ غیب نہیں ہے، نہ ہی اس کا غیب کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم جو بھی انسان ہیں اس دنیا میں، اس پلینٹ پہ جو رہ رہے ہیں، ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ میں مثلا بہت ٹیکنیکل نہیں ہوں گا، صرف سمپل ڈیٹیل جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے ڈفرینٹ ویو لینتھ، انرجی ویو لینتھ اور فریکوینسیز کے اوپر، اور اس الیکٹرو میگنیٹک جو اسپیکٹرم ہے ہم اس دنیا میں صرف اس کا 0.003% دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ 0.003% صرف ہماری آنکھ اور ہمارے کانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس انرجی، اس فریکوینسی، اس ویو لینتھ کو ڈیٹیکٹ کر سکیں جو کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں موجود ہے۔ اور جو کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں، یہ اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا 0.003% ہے۔ میننگ دیر بائی کہ باقی 99.997% جو ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ پائیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ ہمارے گرد و نواح میں سب کچھ موجود ہے۔ بہت ساری مخلوقات، بہت ساری حقیقتیں ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ پائیں۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ ہم 3D ڈائمینشن میں رہتے ہیں اور اسی میں دیکھ سکتے ہیں، ہم 4D 5D 6D 7D والوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ یہیں رہتے ہیں، ان کی کالونیز بھی ادھر ہیں، ان کا سماج بھی ہے، سب کچھ ادھر ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے 4 ڈائمینشن میں رہتی ہے یا 5th ڈائمینشن میں رہتی ہے، وہ شیاطین یعنی جنات کی ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے کہا کہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ اب وہ یہاں رہتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، مائکرو آرگنیزمز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جن کو ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، جن کی آواز ہماری سماعت سننے سے قاصر ہے۔ یہ سارا کچھ یہ جو غیب ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان لے کے آؤ کہ یہ موجود ہے۔ دوستو، آج کے دور میں اس سائنٹیفک ورلڈ میں شیطان کا سب سے سپیریئر اور سب سے سیولائزڈ ویپن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش سے انسانوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کریں، اللہ کا سارا زور، اللہ کے پیغامات کا سارا زور، اللہ کے پیغمبران سلام اللہ علیہم اجمعین کا سارا زور، اللہ کی کتابوں کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ موجود ہے۔ شیطان کا کام اس سے الٹ ہے، شیطان یہ یقین دلاتا ہے کہ میں نہیں ہوں،
اور میں خود اس جانسے کا شکار کسی وقت میں یہ رہا ہوں ان ساری چیزوں کا انکار کر کے۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان غیب کی دنیا کا انکار کرے تو پھر اس کو سنبھالا نہ ملے، اللہ اس کی مدد نہ کرے، تو اس کی الٹیمیٹ منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے دوستو، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کا سب سے سپیریئر ویپن ہے کہ وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، وہ خود یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے اس میں بعد میں آتے ہیں۔ یہ ایک دنیا ہے، ایک پوری کی پوری ورلڈ ہے، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا ایک میجر پورشن ہے، ہم تو صرف 0.03% ہیں۔ اب وہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، ہم کچھ یہ ہم نے اپنے ماحول کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا میں سیکوینس میں لے کے چلوں گا۔ ہم نے اپنے ماحول کو ڈٹرمن کیا کہ یہاں میرے علاوہ ایسی مخلوقات موجود ہیں، سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے، اور وہ غیب میں ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم اپنے جسم کی طرف آتے ہیں، اپنی باڈی کی طرف آتے ہیں۔ دوستو ہمارے جسم میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو ہمارے ٹریٹس، ہماری عادات، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے کلر کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ ڈی این اے جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک الیکٹرک چارجڈ وائر ہے، 2 اسپرل ٹائپ، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے پھر اس میں جینز ہوتے ہیں، پھر کروموزومز ہوتے ہیں، اور اس سے ہی ساری باڈی ڈیولپ ہوتی ہے۔ 2 ٹائپس کی سیل ڈویژن ہوتی ہیں، ایک مائٹاسس، ایک میوسس۔ ایک آپ کے فزیکل باڈی کی ہیلتھ کو کنٹرول کرتی ہے، نیو آرگنز کو، اور ایک آپ کے سیکشول پروسیس کو، نئی بچے پیدا کرنے کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان سب کو پیچھے بیٹھ کے ڈی این اے جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ڈی این اے ہے وہ الیکٹرک سپارک ہوتا ہے، اس میں الیکٹرک چارج ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہماری باڈی جو اس پہ آپریٹ کرتی ہے، اور ہم چونکہ مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اس لیے ان سے ہماری ساخت جو ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ وہ کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں، شیاطین یا جنات۔ اچھا، اب اس کے بعد سائنس نے ایک حیران کن دریافت کی اور اس پہ متفق ہو چکی ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ ریڈینٹ ہے، ہیومن باڈی سے ریڈیشنز نکلتی ہیں۔ اب وہی ریڈیشن جو کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا حصہ ہیں، اور انہی ریڈیشن سے کچھ مخلوقات بنی ہوئی ہیں، ان کی اور ہائی فریکوینسی سے، ہائی والیوم سے۔ انسان کے جسم سے 2 طرح کی جو ہیں وہ ریڈیشن جو ہے وہ نکلتی ہے، میں تصویریں لگاؤں گا آپ کو جو سائنس نے بنا کے دی ہوئی ہیں، بلکہ 3 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انسان سے نکلتی ہیں۔ ایک تو انفرا ریڈ ریڈیشن نکلتی ہے انسان سے، دوسرا ویری مائنیوٹ، ویری اسمال ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن بھی نکلتی ہے، کیونکہ پوٹاشیم 40 جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ہمارے بہت ساری فوڈ ایلیمنٹ میں۔ اچھا، اس کے علاوہ فوٹانز نکلتے ہیں، اور ابھی چائنا کے سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ مکمل کی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 4 بجے، دوپہر کے 4 بجے سے لے کر غروب ہونے تک سورج میکسیمم فوٹان انسان کے چہرے سے نکلتے ہیں، اور وہ روشنی، فوٹان آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کے پارٹیکل ہوتے ہیں، اور اس سے دوسری مخلوقات جو ہیں وہ انسان کو شناخت کرتی ہیں۔ یہ ہماری باڈی آ گئی، ڈی این اے بھی آ گیا، ریڈیشن بھی آ گئی، اور فوٹانز بھی آ گئے۔ اب آتے ہیں جنات کی تخلیق کے اوپر۔ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا، بہت پرانا میرا لیکچر ہے، میرا خیال آدم سیریز میں تھا، کہ اللہ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ جنات کی تخلیق کا ذکر کیا، اور کہا سب سے پہلے یہ آئی جناب 15 نمبر صورت ہے، اور آیت نمبر آئی 27، وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے اس سے پہلے، یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان سے پہلے
جنوں کو نار سموم سے پیدا کیا۔ نار سموم سے، یہ لفظ ابھی آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کے بارے میں ابھی تفصیل وضاحت کرتا ہوں۔ نار سموم، سموم کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں نے ان کو من مارج من النار، ان کو تخلیق کیا من مارج من النار، کس، اب یہاں پہ دو من لگائے اللہ کریم نے، من مارج من النار، یعنی مارج سے نکالا اور مارج نکلا نار سے، آگ سے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ مارج کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، ایک سموک لیس فائر۔ سموک لیس فائر کیا ہوتی ہے؟ وہ نار سموم ہوتی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے مارج سے جنوں کو پیدا کیا اور مارج نکلا کس سے؟ نار سے، آگ سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں نے ان کو نار سموم سے پیدا کیا۔ آپ آج میرا لیکچر جب دیکھیں تو چولہا جلا کے تو ذرا غور کریے گا کہ جہاں پر آگ کا شعلہ ختم ہوتا ہے اس سے بالکل اوپر ایک گیشیس والیوم ہوتا ہے جس کا میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ جہاں شعلہ ختم ہوگا اس سے بالکل اوپر، اور اس کا رنگ بھی کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا نیلا نظر آئے گا۔ ذرا دیکھیے گا آگ جلا کے کہ جہاں ایک کینڈل رکھ لیں اور کینڈل کو دیکھیں کہ جہاں اس کا شعلہ ختم ہو رہا ہے اس سے بالکل اوپر ایک گیشیس والیوم جو ہوتا ہے اس کو سموم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مارج ہوتا ہے، اس کا مارج۔ مارج کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ پلازما ہے۔ پلازما کیا ہوتا ہے؟ پلازما کی ڈیفینیشن جو سائنسدانوں نے کی ہے، میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے وہی بیان کروں گا کہ often called the fourth state of matter، plasma often called the fourth state of matter. It is superheated ionized gas. When a gas is heated to extreme temperature, its atom loses electrons, left positive ions. اچھا جی، میں آپ کو اب اردو میں بتا دیتا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ پلازما مادے کی چوتھی شکل ہے۔ ہم نے ابھی تک تین پڑھی ہوئی نا، ٹھوس، مائع، گیس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پلازما جو ہے، یہ مارج جو ہے، مارج یہ چوتھی شیپ ہے مادے کی، اور جب وہی آپ کو سموم کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ جب ایک گیس کو بہت زیادہ ہیٹ دے دی جاتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ ٹیمپریچر، بہت زیادہ حد تک گرم کر دیا جاتا ہے، ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ لے جایا جاتا ہے، تو اس کے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ الیکٹران لوز کر دیتے ہیں، الیکٹران ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پازیٹیولی چارجڈ مٹیریل جو رہ جاتا ہے اس کو پلازما کہتے ہیں۔ اس مارج سے، پازیٹیولی چارجڈ مٹیریل سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے دوستو۔ پازیٹیولی چارجڈ میٹیریل سے جس میں الیکٹران نہیں ہے اس سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ مارج، سموم، سموم کی جگہ اور مارج اس کی کیمیکل پراپرٹی ہے۔ سموم اس کا مقام ہے اور مارج اس کی کیمیکل پراپرٹی ہے۔ یہ جنات کی تخلیق کا پروسیس ہے، یہ جنات کی کیمسٹری ہے کہ پازیٹیولی چارجڈ ہوتے ہیں وہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ یہ پازیٹیولی چارج کیوں ہوتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ ریڈینٹ ہے، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو اور شیطان کا لنک کیا بتایا، جنات کا اور جادو کا لنک کیا بتایا اللہ نے۔ وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے یا پڑھتے تھے،
سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، کفر تو ان جنات شیاطین نے کیا تھا۔ یہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کہاں سے سکھایا کرتے تھے؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، یہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اس میں سے جو کہ بابل پر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، حالانکہ وہ بھی کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت، جب تک اسے یہ بتا نہیں لیتے تھے کہ یہ صریحاً کفر ہے اور ہم تو صرف آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہ علم سیکھتے ہیں جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا، جس نے اس چیز کو لیا، جو اس کام میں ملوث ہوا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا کی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اے کاش وہ اس کو سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اللہ نے مفصل بیان کر دیا کہ جنات جو ہیں ان کے پاس ایسا علم انہوں نے چرایا ہوا ہے، اس علم میں سے جو کہ ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا بابل کے دور میں، اور پھر انہوں نے عام کر دیا جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اسی لیے یہودی ماسٹر مانے جاتے ہیں قبالہ کے یا کالے جادو کے یا سحر کے۔ قرآن نے اس کو سحر کہہ کے بلایا، ہم بر صغیر میں اس کو کالا جادو کہتے ہیں، اور یہودی اس کو قبالہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہ نازل میں نے ہی کچھ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نازل میں نے ہی کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ کچھ ورڈز ہیں، کچھ جملے ہیں، کچھ سمجھ لیں تسبیحات ٹائپ چیز ہے، لیکن ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ الٹا ہو سکتا ہے، بعض اوقات میں نے ایک دو بندے ایسے دیکھے جو قرآن الٹا پڑھتے ہیں اور اس طرح وہ جادو کرتے ہیں، اس حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اچھا، یہ ایسی چیز ہے جو کہ نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کچھ کوڈ ورڈز ہیں۔ آج کل کی جدید دور کی سائنس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ پاس ورڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پاس ورڈز اللہ نے کہا کہ جو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یہ تو آپ پہلے یہ یقین رکھ لیں کہ جو یہ سیکھے گا، جو یہ کام کرے گا، اللہ اسے لتر بہت مارے گا انشاءاللہ، اور آگ میں جلائے گا، اور ایسا جلائے گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی ان کے آگ میں جلنے کا۔ یہ قرآن نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی تمہیں اس حالت میں نقصان پہنچائے گا نا، اسے پھر ایک دفعہ میں دیکھ لوں گا۔ اگر آپ مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جو کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا، ہمارا انتقام انشاءاللہ اللہ لے گا۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مارفالوجی آ گئی کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں آپ۔ اچھا، آپریٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پازیٹیولی چارجڈ ہوتے ہیں۔ اس میں سیکرٹ کیا ہے، راز کیا ہے؟ انسان بھی انرجی ایمٹ کرتا ہے، ریڈیشن ایمٹ کرتا ہے، فوٹونز ایمٹ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے نام پڑھتا ہے، ساؤنڈ بھی ایک ریڈیشن ہے، اور اللہ کے ناموں میں اٹ سیلف ایک ریڈیشن ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ باڈی سے پازیٹیو ریڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ پازیٹیو ٹائپ آف انرجی ہوتی ہے۔ پازیٹیو کو ریپیل کرتا ہے، سائنٹیفک پرنسپل ہے۔ پازیٹیو کو ریپیل کرتا ہے تو اس سے شیاطین ریپیل ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ لگی آپ کو کہ وہ پلازما سے کریٹ کیے گئے ہیں، مارج سے۔ مارج بنتا ہی تب ہے جب الیکٹران شیڈ ہو جائیں گیس میں سے۔ وہ گیشیس والیم ہے، ٹرانسفارمر ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ
پازیٹیولی چارجڈ ہیں جب انسان اللہ کا نام جپتا ہے، اللہ کے ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، بوضو رہتا ہے، پاک طیب رزق کھاتا ہے، حلال اور طیب رزق کھاتا ہے۔ حلال اور میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ حلال اور طیب کیا ہوتا ہے۔ حلال اور طیب رزق کھاتا ہے تو اس سے جو انرجی ایمٹ ہوتی ہے وہ پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، پازیٹیو کو ریپیل کرتا ہے، پیچھے دہکیل دیتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے قریب نہیں آنے پاتے۔ جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی۔ میں پہ در پہ اس کو اپلوڈ کروں گا، 1 2 3 4 جتنے بھی مکمل ہوئے مسلسل کروں گا، تاکہ بعد میں آپ آرام سے سن بھی سکیں، چھوٹی رہے ویڈیو، آپ سمجھ سکیں اور اس میں ناغہ بھی نہ آئے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔